میرے ساتھ جو آج ہوا ہے میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. دین اسلامک اسکالر آپ اس کے ساتھ ایسے نازیبہ حرکت کرتے ہیں. مزید آپ کو اپنے کپڑے اتار کر نہیں دکھا سکتا ہوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ایک واقعہ اور ایک سٹوری دیکھنے کو سوشل میڈیا پر ملی ہے کہ مفتی فضول ہمدرد کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا کہ ان کو تھانے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا. تو اس پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور روافظ کے درمیان بیٹھ کر چند باتیں کی ہیں. میں اس حوالے سے بڑے ہی درد دل کے ساتھ اور ان کی اصلاح کی نیت سے دو چار باتیں ان سے کروں گا. جو انہوں نے باتیں کی ہے اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ فضل ہمدرد کو یہ بتایا جائے کہ وہ ان روافظ کے چنگل سے باہر نکل آئے اور اس منافقت کو چھوڑ دے تاکہ وہ اپنی خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے. ورنہ یہ روافظ ان کی تاریخ سے کیا تم واقف نہیں ہو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے. تو میں مفتی فضول ہمدرد کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کے درمیان بیٹھ کر تم آج رو پیٹ رہے ہو اور اپنے دکھڑے سنا رہے ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا اور تم سمجھتے ہو کہ کیا روافظ ان دکھوں اور غموں کا مداوع کریں گے. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں؟ کیا تم نے تاریخ کربلا نہیں پڑھی کہ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغامات بھیج کر 12,500 خطوط لکھ کر بلایا اور بلانے کے بعد وہاں ان کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کروا دیا. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں استعمال کریں گے اور اس کے بعد تمہارا تحفظ اور دفاع بھی کریں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. میں چند باتیں آپ کی ہی پریس کانفرنس جو نوٹ کی ہیں اس پر آپ سے چند باتیں بڑے ہی اخلاص اور پیار اور محبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر ہو سکے تو آپ ان پر عمل کیجئے. آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے خاندان کنبے قبیلے کے لیے اور آپ کی اپنی ذات کے لیے یہ بہتر ہوگا. اور میں بڑے ہی درد دل کے ساتھ یہ باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے آج آپ کا وہ رونا، وہ تڑپنا جب دیکھا تو یقین جانے ایک بحیثیت انسان مجھے آپ سے ہمدردی ہوئی. میں اس ہمدردی کی بنیاد پر چند باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ نے اس پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا کہ میں شیعہ سنی محبت اور بھائی چارے کے لیے کام کر رہا ہوں. یقیناً آپ کو جو برین واشنگ کی ہوئی ہے وہ اسی حوالے سے کی ہے کہ آپ شیعہ سنی پیار محبت پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یقین مانے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. آپ شیعہ سنی محبت نہیں، آپ شیعہ سنی نفرت کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کیسے، تو میں آپ کو بتاؤں گا. شیعہ سنی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہلوانے کے بعد سنیوں کے جو مقتدر شخصیات ہیں، جو معزز شخصیات ہیں، جو بنیادی شخصیات ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، ان شخصیات پر آپ کیچڑ اچھالیں اور ان کی کمیاں بیان کر کے آپ سمجھیں کہ میں تو بڑا ہی شیعہ سنی محبت کے لیے کام کر رہا ہوں. قطعاً ایسا نہیں ہے. یقیناً آپ اپنے ذہن کے مطابق یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں شیعہ سنی محبت کے لیے، لیکن اللہ کی قسم یہ شیعہ سنی محبت کے لیے نہیں ہے. آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے. پہلی بات آپ کی اس بات پر میں یہ کرنا چاہوں گا. اور دوسری بات آپ نے کی کہ میں نے سبیلوں کا وزٹ کیا ہے کہ میں شیعہ سنی کو وہ اختلافات دور کرنا چاہتا ہوں، ان کو قریب کرنا چاہتا ہوں. کیا مفتی فضل ہمدرد آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے سبیلوں پر وزٹ کرنے سے شیعہ سنی محبتیں بڑھیں گی، قربتیں قائم ہوں گی، جبکہ آپ تو خود ہی ایک نفرت کی آگ بھڑکا رہے ہو؟ خلفائے راشدین ہوں اور عشرہ مبشرہ ہوں، ازواج مطہرات ام المؤمنین ہوں، ان پر آپ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور ان پر رقیق حملے کرنے کے بعد آپ سبیلوں کا وزٹ کرتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ شیعہ سنیوں کو اگر قریب کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سبیلوں کا وزٹ کیا تو کیا یکم محرم الحرام میں ہونے والے جلوس جو سیدنا حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم داماد علی المرتضیٰ اور سسر رسول ان کا یہ یوم شہادت تھا، کیا آپ نے اس دن سنیوں کے جلوسوں کا وزٹ بھی کیا ہے؟ اگر آپ محبت اور بھائی چارے کی بات کرتے ہیں تو جہاں آپ شیعہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. تو اگر محبت بھائی چارے کے لیے ہوتا تو یکم محرم حضرت عمر کے جلوس اور پھر 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان دوہرے داماد نبی ان کے عظمت اور دفاع کے جلوسوں میں بھی آپ ضرور شریک ہوتے. یہ یقیناً آپ کو پھر میں وہی کہوں گا کہ شیعہ آپ کو روافظ استعمال کر رہا ہے محبت، امن، بھائی چارے کے نام پر، اور آپ برین واشنگ ہو چکے ہیں. آپ برین واش ہونے کے بعد آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ شیعہ سنی محبت پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ شیعہ سنی نفرت پہ کام کر رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ آپ نے یہ بیان کیا کہ مجھے پریشان کیا جاتا ہے تھانے میں بلا کر. میں جب وہاں درخواست دے کے جاتا ہوں تو مجھ پر تشدد کیا جاتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے تم جھوٹے ہو. یقیناً ایسی ہی بات ہے فضل ہمدرد صاحب، آپ جھوٹے ہیں. جب آپ تھانے میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ میں تو بین المذاہب ہنگی پہ کام کرتا ہوں، میں تو محبت، امن، بھائی چارے پہ کام کرتا ہوں، تو یقیناً تھانے والے، اداروں والے آپ کو لتر ہی لگائیں گے کہ جب وہ آپ کی سرگرمیاں دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں اہل سنت کے مقتدر رہنما، اہل سنت کے عظیم ہستیاں، ان پہ جب آپ کی وہ زبان درازی دیکھتے ہیں ویڈیوز میں اور پھر آپ کی یہ منافقت کو دیکھتے ہیں کہ میں تو شیعہ سنی محبت پہ کام کر رہا ہوں، تو یقیناً وہ آپ کو لتر لگائیں گے کہ آپ اپنا دوہرا معیار کیوں رکھے ہوئے ہیں. یا تو کھل کے کہیں کہ آپ شیعہ روافظ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں، یا پھر ایک طرف ہو جائیے کہ میں سنی ہوں، سنی کہلا کر اگر آپ اہل سنت کی عظیم شخصیات پر بھونکیں گے، زبان درازی کریں گے، تو یہ دوہرا معیار اور منافقت ہوگی اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں، تھانوں میں بھی آپ کو بھگتنی پڑے گی، اداروں میں بھی، اور پھر آخرت میں جا کے بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں پر بھی آپ کو بھگتنی پڑے گی. آپ نے اگلا پوائنٹ یہ بیان کیا
کہ میں محبت پیار جو امن اور بھائی چارے کی بات کرتا ہوں میرا یہ قصور ہے، اس لیے مجھے مارا اور تنگ کیا جاتا ہے، یقیناً یہ بات نہیں ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں پروگرام کر دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے کہ آپ امن محبت بھائی چارے پہ بات کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ آپ جو ٹشو پیپر کی طرح روافظ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، آپ ایک دن کے لیے ان کی چنگل سے نکل کر اپنے گھر کے کونے میں جا کے بیٹھیں اور سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ شیعہ سنی نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے اہل سنت کا نام استعمال کر کے جو اہل سنت کی مقدس ہستیوں پہ آپ زبان درازی کرتے ہیں، جو ان پہ رقیق حملے کرتے ہیں، اگر آپ ایک دن سوچیں گے تو آپ کی یہ ساری خوش فہمی یا آپ کا یہ جو برین واش کیا ہوا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے، اپنی اور اپنے خاندان کی اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ کو اس بڑے قدم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بڑا قدم اٹھانا چاہیے، اور شیعہ کے چنگل سے آپ کو باہر نکلنا چاہیے۔ پھر آپ نے اگلی بات کی کہ میں تھانے میں گیا تو تھانے والوں کو تو بین المذاہب انٹر فیتھ ہارمنی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یقیناً آپ جس انٹر فیتھ ہارمنی پہ کام کر رہے ہیں، آپ جس بین المذاہب ہماہنگی کی بات کر رہے ہیں، جب آپ نے تھانے میں یہ کہا کہ میں تو بین المذاہب ہماہنگی پہ کام کر رہا ہوں، محبت بھائی چارگی پہ کام کر رہا ہوں، تو انہوں نے آپ کو پھر لتر لگانے ہی تھے کہ انہوں نے آپ کی جو حرکتیں دیکھی وہ اور ہیں، اور جو منہ سے آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ اور ہیں۔ یقیناً اس پہ آپ کو جو جوتے پڑے ہیں وہ پڑھنا بنتے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں شیعہ کی مجالس میں جا کے صحابہ کا دفاع کرتا ہوں۔ اگر شیعہ اتنے اچھے ہوتے، صحابہ پہ بھونکتے نہیں، تو آپ کو شیعہ کی مجالس میں جا کر صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی؟ یہاں سے سمجھ جائیں کہ شیعہ آپ کو استعمال کر رہا ہے، صحابہ پہ بھونکتا ہے، اور پھر آپ کو وہاں دو باتیں کروا کے آپ کو مروانا چاہتا ہے، آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آپ استعمال ہو رہے ہیں۔ شیعوں کے درمیان ان روافظ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے آپ کی ٹھکائی کے بعد آپ کی جان بخشوائی وہاں سے کروائی اور آپ کو باہر لے کر آئے اور دو چار نعرے لگائے، اور آپ نے سمجھا کہ یہ آپ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کربلا کی تاریخ کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، پڑھیں، ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا نہیں کی، تو آپ کے ساتھ یہ وفا کیا کریں گے؟ پھر آپ نے کہا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ تھانے میں ہوا۔ یقیناً آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے کپڑے اتار کے نہیں دکھا سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ کے مخصوص اعضاء پر بڑا ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر آپ زبان درازی کرتے ہیں، اس حوالے سے قانون بھی بن چکا ہے، پوری زندگی کی عمر بھر کی قید اس میں لکھی گئی ہے، کم از کم 10 سال۔ یقیناً آپ کو میرے خیال میں تھوڑی سی چترول کے بعد واپس بھیج دیا گیا، ورنہ قانون تو یہ بن چکا ہے کہ پوری زندگی آپ کو جیل میں گلنا اور سڑنا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں کسی نے آپ کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا اور آپ کو دو چار جوتے لگا کے واپس کر دیا ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا جو میرے ساتھ نازیبہ حرکتیں ہوئی ہے ایک عالم دین کے ساتھ، ایک مذہبی سکالر کے ساتھ، تو مذہبی سکالر اور عالم دین کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس راستے پر کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا ہے اور کن لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ اہل سنت کا نام لے کر آپ اہل سنت کی مقدس ہستیوں پر جب بولتے ہیں، یقین مانیں کہ آپ کو خود شرم نہیں آتی ہوگی شاید اس پر، یا آپ محسوس ہی نہیں کر پا رہے، آپ کو کوئی ایسی چیز درمیان میں مانے ہے جو آپ کی آنکھوں پہ پٹی پڑی ہوئی ہے اس کی، اور آپ کو ایران کے دو چار چکر لگوا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ آپ کے اپنے ہیں، جو آپ ان کے لیے بولیں گے یہ آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ اسی طرح تھانوں میں آپ کو، اداروں میں آپ کو ماریں لگتی رہیں گی جب آپ منافقت کا لبادہ نہیں چھوڑیں گے اور آپ منافقت سے باہر نکل کر ایک جانب نہیں ہو جائیں گے۔ یا تو آپ اس بات کو کھل کے تسلیم کریں کہ آپ شیعہ روافظ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مذہب عقیدہ رافضی والا ہے، تو آپ ادھر ہو جائیے، جو کریں گے پھر تو کوئی بات نہیں ہے، پھر تو آپ اسلام اور مسلمانیت سے نکل چکے ہیں، پھر تو آپ کر سکتے ہیں جو کریں۔ لیکن یہاں مسلمانیت کا، اسلام کا، سنیت کا لبادہ پہن کر جو آپ کر رہے ہیں، اگر اس طرح کریں گے تو یقین جانیں منافقین کا بڑا عبرتناک انجام ہے، پھر آپ کو اس سے کوئی بچا نہیں سکے گا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمنائیں رکھتا ہوں، اور آج مجھے آپ سے بڑی ہمدردی بھی ہو رہی ہے، اور میں اس ہمدردی میں آپ سے یہ ویڈیو بنا کے آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان رافضیوں کے چنگل سے باہر نکل آئیں، یہ آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ آپ نے کہا کہ آپ پر جو ظلم تشدد اور جو آپ کے ساتھ نازیبہ حرکات ہوئی ہیں وہ اگر آپ بتائیں تو بڑا پاکستان میں بھونچال آ جائے گا، پاکستان میں آگ لگ جائے گی۔ یقین مانے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت حسین کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے مارا، خیمے جلائے ان کے، اور پھر حضرت علی کو جنہوں نے شہید کیا، آپ ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جب بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا تھانے میں نازیبہ حرکتیں کی بقول آپ کے، تو یہ شیعہ جو ہے وہ پاکستان میں آگ لگا دیں گے یا یہ بڑا انقلاب لے آئیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی اور خوش فہمی ہے۔ آپ اس سے باہر نکلیں اور اپنے مذہب اسلام، اگر آپ سنی واقعی ہیں تو آپ اپنی سنیت پہ آئیں، اور جو کچھ شیعہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے وہ واپس ان کے منہ پہ تھوکیں اور اپنے جانب لوٹ آئیں، سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ سب جانتے ہوئے بھی اگر آپ گمراہی کے راستے پہ چلیں گے تو یقیناً یہ ہونا ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور اگر آپ ان کے ہاتھوں برین واش ہو چکے ہیں تو پھر بھی آپ کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس پر آپ کو واپس آنا چاہیے۔ اور اگر آپ حقیقتاً رافضی ہیں، شیعہ ہیں، اور آپ صرف اور صرف سنیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور سنیت کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو کھل کے بتانا چاہیے۔ اگر آپ دو کشتیوں کے سوار رہیں گے تو نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس لیے آج آپ وہاں آپ کو مار پڑی، مجھے دیکھ کر افسوس بھی ہوا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی وہ جو پچھلی باتیں جب ذہن میں آئی کہ آپ صحابہ اکرام کی کس طرح گستاخیاں کرتے تھے، تو مجھے یہ آپ کی سزا بڑی کم لگی۔ میں تو یہ چاہتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ اتنی گستاخیوں کے بعد آپ کو زندگی بھر جیل میں رہنا چاہیے تھا جو قانون بنا ہے، لیکن آپ کو کسی نے 2-4 منٹ کی مار کے بعد واپس کر دیا۔ یہ بہت ہی ہلکا آپ کو سزا اس کی ملی ہے۔ بہرحال میں محبت، پیار اور اخوت، بھائی چارگی میں آپ کو اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنی اداؤں پر غور کریں۔